شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی طرف سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل کل مکمل ہوگا۔ تحفظ خوراک کے نگران وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان مستقبل قریب میں گندم اور چاول سمیت خوراک کی اشیاء برآمد کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ آج غزہ کے وسطی علاقے میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں کم سے کم 35 فلسطینی شہید ہو گئے۔ آج میلبرن میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 79 رن سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی طرف سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل کل مکمل ہو جائے گا۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کی خلاف اپیلیں آئندہ ماہ کی 3 تاریخ تک دائر کی جا سکتی ہیں اور ان اپیلوں کا فیصلہ آئندہ ماہ کی 10 تاریخ تک کیا جائے گا۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست 11 جنوری کو شائع کی جائے گی اور امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی 12 جنوری تک واپس لے سکتے ہیں۔ انتخابی نشانات اگلے ماہ کی 13 تاریخ کو الاٹ کیے جائیں گے، جبکہ عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ قومی تحفظ خوراک کے نگران وزیر ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک نے کہا ہے کہ ملک میں گندم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج اسلام آباد میں قومی کسان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مستقبل قریب میں پاکستان گندم، چاول اور دیگر ضروری اشیاء خوردنی برآمد کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت گندم کی پیداوار بڑھانے اور پیداواری فرق کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اس کی راہ میں حائل رکاوٹیں ترجیحی بنیادوں پر ہٹائی جائیں گی۔ ریلوے کے وفاقی وزیر شاہد اشرف تارڑ نے ریلوے حکام کو ملک بھر میں ریلوے کے ہسپتالوں میں جدید ترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کے دوران دیں۔ اجلاس میں ریلوے ہسپتالوں کو جنوری 2024 میں عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ صنعت و تجارت کے نگران وزیر گوہر اعجاز نے آج کراچی میں نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر سے ملاقات کی اور کراچی میں پاکستان اسٹیل ملز کی 1500 ایکڑ اراضی پر صنعتی پارک کے قیام پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ سی پیک کے تحت صنعتی پارک کا قیام 2013-14 سے زیر غور تھا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ صوبے میں صنعتی ترقی چاہتے ہیں کیونکہ اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ اور وفاقی حکومت کو ملک میں صنعتی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ انسانی حقوق اور خواتین کو بااختیار بنانے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی مشال حسین ملک نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند کرے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی قابض فوج مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کے خلاف سفید فاسفورس اور پیلٹ گنوں کا استعمال کر رہی ہے۔ افغان شہریوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ واپسی کا عمل جاری ہے۔ افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں عارضی کیمپس قائم کیے گئے ہیں جہاں انہیں تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز 1353 غیر قانونی افغان شہری اپنے وطن واپس گئے۔ اب تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 4,52,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ وسطی غزہ میں آج نصرت اور میگزئی بناؤ گزین کیمپوں میں رہائشی عمارتوں میں اسرائیلی فضائی حملوں میں کم سے کم 35 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس سے قبل جنوبی غزہ میں کویتی ہسپتال کے قریب ایک رہائشی عمارت پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں 20 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں خاطر خواہ امداد نہیں پہنچ رہی، جس کے باعث اس کی 40% آبادی کو غذائی قلت کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اور اب کرکٹ۔
میلبرن میں آج 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 79 رن سے ہرا دیا۔ اسکور یہ رہا: آسٹریلیا 318 اور 262 رنز، پاکستان 264 اور 237 رنز۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 2-0 سے برتری حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔